السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان میں انٹرمیڈیٹ یعنی ایف اے یا ایف ایس سی کے بعد جو سرکاری نوکریوں کے مواقع ہیں ان پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے پاس تعلیمی گائیڈ پی کے کی کچھ معلومات ہیں، تو مقصد یہی ہے کہ جو اہم آپشنز ہیں نا ان کو سمجھیں۔ اہلیت کیا ہے، تنخواہ کیسی ہے، آگے کیا امکانات ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے طالب علموں کے لیے۔ آج ہم خاص طور پر 5 شعبوں پر فوکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک تو پولیس میں اے ایس آئی یعنی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، پھر مختلف محکموں میں ایل ڈی سی، یو ڈی سی مطلب لوور یا اپر ڈویژن کلرک۔ پاک آرمی میں بھی آپشنز ہیں کلرک یا ٹیکنیشین کے، واپڈا میں جونیئر اسسٹنٹ یا ڈیٹا انٹری آپریٹر، اور 5واں ایف آئی اے یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، وہاں کانسٹیبل یا کلرک۔ یہ سب وہ راستے ہیں جو ایف اے ایف ایس سی کے بعد کھل جاتے ہیں۔ اچھا، تو دو قسم کے رول نظر آ رہے ہیں، ایک تو یونیفارم والے جیسے آپ نے کہا اے ایس آئی، آرمی، ایف آئی اے کانسٹیبل، اور دوسرے وہ جو دفتری کام والے ہیں کلرک وغیرہ۔ تو کیا ان سب کے لیے شرائط وہ ایک جیسی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، بنیادی تعلیم تو ایف ایس سی ہی ہے زیادہ تر میں، اور عمر کی حد بھی عموماً 18 سے 25 سال ہی ہوتی ہے، لیکن ہاں کچھ رعایتیں بھی ہوتی ہیں کبھی کبھار۔ فرق یہ ہے کہ یونیفارم والی جابز کے لیے ظاہر ہے جسمانی طور پر فٹ ہونا بہت ضروری ہے، میڈیکل فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، جبکہ کلریکل پوسٹ جیسے ایل ڈی سی، یو ڈی سی، وہاں آپ کی کمپیوٹر ٹائپنگ سپیڈ بہت میٹر کرتی ہے، وہ مانگتے ہیں اکثر۔ اور جیسے آپ نے آرمی ٹیکنیشین کی بات کی، تو وہاں وہ اکثر پری انجینئرنگ یا آئی سی ایس والوں کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ کام ٹیکنیکل نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ تو دلچسپ بات ہے، یعنی صرف ڈگری کافی نہیں، دوسری چیزیں بھی، اہلیتیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ان سب میں تنخواہ کا کیا حساب ہے؟ کیا یہ یونیفارم والی نوکریوں میں زیادہ پیسے ملتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، جو بنیادی تنخواہ ہے نا، اس کی رینج زیادہ تر ان پوسٹس کے لیے آپ سمجھیں 30,000 سے 50,000 ماہانہ کے لگ بھگ ہوتی ہے شروع میں، لیکن اصل فرق آتا ہے مراد سے، الاؤنسز وغیرہ۔ خاص طور پر جو فورسز ہیں جیسے پاک آرمی ہے، ایف آئی اے ہے، وہاں الاؤنسز، رہائش، میڈیکل سہولیات، یہ سب ملا کر جو پورا پیکیج بنتا ہے نا، وہ اکثر دفتری ملازمتوں کے مقابلے میں کافی بہتر ہو جاتا ہے، بھلے بنیادی تنخواہ میں اتنا فرق نہ ہو۔ اچھا، تو اصل کہانی مراعات میں ہے۔ یہ واقعی اہم نقطہ ہے سمجھنے والا۔ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ان میں سے کسی شعبے میں چلا جاتا ہے تو آگے کیریئر کیسا ہوتا ہے؟ ترقی کے موقع ایک جیسے ہیں سب میں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیریئر پاتھ کافی مختلف ہیں۔ اب اے ایس آئی ہیں تو وہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، تفتیش وغیرہ، آگے انسپیکٹر اور اوپر جا سکتے ہیں۔ ایل ڈی سی ہیں تو وہ زیادہ تر دفتری کام کرتے ہیں، فائلیں، خط و کتابت، وہ پھر سینئر کلرک، اسسٹنٹ بنتے ہیں۔ واپڈا جیسے ادارے ہیں، وہاں سرکاری نوکری کا ایک یوں سمجھے تحفظ ہوتا ہے، مستحکم کیریئر ہوتا ہے۔ پاک آرمی کا تو اپنا ایک پورا سیٹ اپ ہے، رینک کے حساب سے ترقی ہوتی ہے، مراد بڑھتی ہیں۔ اور ایف آئی اے میں جیسے آپ نے پہلے کہا، ایک وقار تو ہے ہی، ساتھ میں پورے ملک میں کام کرنے کا تجربہ ملتا ہے۔ جی صحیح، یعنی فیصلہ کرتے وقت صرف پہلی تنخواہ نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ کام کی نوعیت کیا ہے، آگے بڑھنے کے کیا مواقع ہیں، یہ سب اہم ہے۔ اچھا، ان جابز کے لیے بھرتی کیسے ہوتی ہے؟ کون کرتا ہے؟ کیا کوئی ایک ہی طریقہ ہے؟ نہیں، طریقہ کار مختلف ہیں۔ کچھ صوبائی سطح پر ہوتی ہیں، جیسے پنجاب میں پی پی ایس سی ہے، کے پی میں کے پی پی ایس سی ہے، وہ اپنے ٹیسٹ اور انٹرویو کرتے ہیں۔ کچھ وفاقی سطح پر ایف پی ایس سی کرتا ہے۔ کئی بار یہ ادارے این ٹی ایس یا او ٹی ایس جیسی ٹیسٹنگ سروسز کی خدمات بھی لیتے ہیں ٹیسٹ لینے کے لیے۔ اور بڑے ادارے جیسے پاک آرمی، ایف آئی اے، واپڈا، وہ اکثر خود ہی اشتہار دیتے ہیں اپنی ویب سائٹس پر، اور سارا عمل خود ہی کرتے ہیں۔ تو امیدوار کو کافی نظر رکھنی پڑتی ہے کہ اشتہار کہاں آ رہا ہے، اپلائی کیسے کرنا ہے۔ یعنی کافی ایکٹیو رہنا پڑتا ہے امیدوار کو۔ ٹھیک ہے، تو ان 5 آپشنز کو دیکھیں تو یہ تو صاف ہے کہ ایف ایف سی کے بعد سرکاری ملازمت کے اچھے خاصے مواقع موجود ہیں۔ بالکل، یہ سب بہت اچھے قابل عمل راستے ہیں، لیکن آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو بہت اہم ہے۔ صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ کون سی نوکری مل رہی ہے، اہم یہ ہے کہ کون سا کام آپ کی اپنی طبیعت، آپ کی دلچسپیوں سے، آپ کی صلاحیتوں سے میل کھاتا ہے۔ کیا کوئی شخص دفتری کام میں زیادہ خوش رہے گا یا فیلڈ میں؟ نظم و ضبط والی زندگی پسند ہے یا ادارے کا استحکام زیادہ اہم لگتا ہے؟ یہ غور کرنا ضروری ہے۔
بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو سامعین کے لیے بھی سوچنے کی بات یہی ہے کہ ان تمام مواقعوں میں سے کون سا راستہ ان کی اپنی صلاحیتوں اور ترجیحات کے حساب سے سب سے بہتر ہے، اور پھر اس سمت میں پہلا قدم اٹھانے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے۔